نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسے کہ آپ پڑھ چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے اب ان علامات کو کیا کہا جاتا ہے۔ زبر فتحہ، ٹھیک۔ اب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، فطر فطر افل۔ اب دیکھیں یہ تینوں حروف ہلکے ہیں، لائٹ پڑھے جائیں گے۔ یہ دو حروف بھاری تھے، ان کو میں طا اور را، ان کو میں نے پڑھا فطر افل وقف قطع قطع۔ دیکھیں طا کا، قاف کا، قا کا اور عین کا ساؤنڈ بالکل کلیئر آپ کو سنائی دیا ہوگا۔ اس لیے جب ہم قرآن، ان حروف کی پریکٹس اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو یہ حروف ہمیں اچھی طرح آتے ہوں، یعنی کہ ہماری پریکٹس ہو چکی ہو کہ کون سے حروف بھاری پڑھے جائیں گے، کون سے ہلکے پڑھے جائیں گے، کون سے حروف حلق سے ان کا ساؤنڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقرا، یہ دیکھیں تینوں حروف، ویسے تو یہ را لائٹ ہے، لیکن اس کے اوپر علامت آنے کی وجہ سے، فتحہ زبر آنے کی وجہ سے را بھاری پڑھا گیا ہے۔ اقرا خلق کفر کفر رکع برک لحن خلط نزل مرج مرج جمع حکم۔ امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اب پھر بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان حروف کی صرف پریکٹس نہیں کرنی، آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو حروف آپ پڑھ رہی ہیں ان کے مخارج کہاں سے نکل رہے ہیں، کون سے حروف ہلکے پڑھے جا رہے ہیں، کون سے بھاری ہیں۔ جیسے تینوں حروف بھاری ہیں، دیکھیں اب یہ دو کف اور را، کا بھی لائٹ ہے، فا بھی لائٹ پڑھا گیا ہے، را صرف بھاری پڑھا گیا، کف اور را۔ اس چیز کا صرف آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، جب آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے حروف بھاری ہیں اور کون سے حروف ہلکے پڑھے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں، یہی پریکٹس ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں مدد دے گی، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اسی لیے ان حروف پر ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ جب آپ کو کسی چیز سے مشکل لگ رہی ہو تو دوبارہ سے کہ حروف کی کس طرح ادائیگی کی جائے، دوبارہ سے آپ حروف تہجی پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی اب تک پڑھتی ہوں اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھی آپ جو پڑھ رہی ہیں، بچے محسوس کرتے ہیں کہ بھی ایک مرتبہ حروف تہجی پڑھنے کے بعد دوبارہ کیوں پڑھی جائے، کیونکہ جب تک آپ کے حروف تہجی پر گریپ اچھی نہیں ہوگی، آپ کے کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی سنٹینس پر گریپ اچھی نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم پہلے پڑھ رہے تھے تو پھر تو وہی روٹین ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ پریکٹس بار بار کروائی جا رہی ہے اور بار بار میں آپ کو کہتی ہوں، آج بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ان حروف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بہت اچھی سی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم یہاں پر سیکھ کر قرآن مجید اچھے سے پڑھ سکیں، اچھی طرح ہماری ادائیگی ہو اور ہمیں پتہ چلے قرآن پاک میں کون سا حرف بھاری پڑھا جا رہا ہے، کون سا ہلکا پڑھا جا رہا ہے، کہاں پہ میری مسٹیک ہو رہی ہے۔ اس پر پریکٹس کر کے ہم قرآن پاک انشاءاللہ اچھے سے پڑھ سکیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔